السلام علیکم ناظرین، اخبار ایک اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علیم الدین۔ ناظرین، عام انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی کا چھوٹا بڑا کاروباری طبقہ ان انتخابات کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور کیا وہ سمجھتے ہیں یا ان کو امید ہے کہ ان انتخابات کے بعد جو ملک کو درپیش کافی عرصے سے جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہو پائے گا اور معیشت کا پہیہ تیز رفتاری سے چلنے لگے گا۔ آئیے چلتے ہیں راولپنڈی کی تاجر برادری کی طرف۔ السلام علیکم سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب 8 فروری کو جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی، استحکام آ جائے گا اور غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہوگا؟ کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال کے جو افیکٹس ہیں، بیڈ افیکٹس، برے اثرات، وہ کاروباری طبقے پہ بھی پڑتے ہیں زیادہ، تو کیا کہیں گے؟ جی بالکل اسی طرح ہے۔ امید تو یہ رکھ سکتے ہیں کہ جون سی نئی آئے گی، قیادت آئے گی تو اچھے کچھ لے کے آئے گی، معیشت کے لیے اچھی تبدیلیاں ہوں گی، اسی امید ہے ہمیں، تو اس کے بارے میں زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سابقہ جو ادوار ہیں اس میں کون سا دور حکومت جو ہے وہ کاروباری طبقے کے لیے بہترین تھا؟ عمران خان کا جو سا دور تھا وہ کافی بہترین تھا، جی کافی اچھا تھا، معیشت کے لیے بھی اچھا تھا اور ہمارے کاروباری حالات بھی کافی بہتر ہوئے تھے، اور اس سے پہلے جو مشرف کا دور آیا تھا وہ بھی زیادہ بہتر تھا۔ اچھا، کئی لوگ میاں نواز شریف کا کہتے ہیں کہ جی وہ خود کاروباری ہیں تو وہ کاروبار کو سمجھتے ہیں، ان کے دور میں کاروباری طبقے کو بہت فائدہ ہوتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ جو بڑے طبقے والے کو ان کو ہوتا ہوگا بھائی جان، اچھا، ہمیں تو کاروباری خوش نہیں ہے میاں کاروباری صاحب؟ تو ہمیں تو ایسا سچ کچھ مطلب خاص فائدہ نہیں ہوا جی۔ زیادہ فائدہ آپ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں آپ کو ہوا ہے؟ ہم نے اسی ٹائم مطلب یہ کاروبار اسی ٹائم ہم نے شروع کیا تھا، تو نواز شریف کے دور میں یہ شاپ وغیرہ ہمارے پاس نہیں، تو اس ٹائم تو میں نا پڑھ رہا تھا، ہاں جی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو یہ عمران خان کے دور میں نا ہم لوگوں نے چھوٹا بزنس شروع کیا تھا انہیں کے دور میں، تو اس میں آپ کو اچھا پروفٹ ہاں ہوا؟ جی اس ٹائم اچھا مطلب بہتر گیا، جون سے 1.5 سال کیا ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت سے، وہ دور کافی بہتر تھا، مطلب میں کمپیئر کروں پی ڈی ایم کو اور عمران خان کے دور میں، تو عمران خان کا دور بہتر تھا۔ السلام علیکم جی حاجی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات کے بعد جو ہے وہ ملک میں استحکام آ جائے گا، یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور کاروباری حالات جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، اگرچہ حکومت مضبوط بنے گی تو پھر تو انشاءاللہ کاروباری حالات اچھے ہوں گے، اگر حکومت مضبوط نہ ہوئی، یہی ہوا آپس میں کھچڑی پکی رہے گی تو پھر تو کچھ نہیں بنے گا، پھر تو ہم ایسے کیسے ہی رہیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کافی سابقہ ادوار بھی دیکھے، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس جماعت کی حکومت میں جو ہے کاروباری حالات بہت اچھے تھے؟ سر جی، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ زیادہ دور سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، زیادہ دور سے کام بہت اچھا تھا، اس کے بعد مشرف دور بھی کام اچھا تھا، اس کے بعد جو بھی ہوا ہے ملک میں لوٹ ماری ہو رہی ہے، آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مارشل لا کے دور تھے وہ اچھے تھے اور جمہوریت کے دور برے تھے؟ سر جمہوریت کے دور میں تو لوٹ مار ہے نا، جو جس کے ڈھائی چڑھ گیا وہ جناب اعلیٰ لوٹ رہے ہیں، ہم تو ٹینشن میں یہ یقین کریں، ہم سوچ نہیں سکتے آج چیز 400 کی ملتی ہے، اگلے دن رہتے 490 روپے ریٹ ہو گیا، اس سے اگلے دن 550 روپے ریٹ ہو گیا، یہی کام چل رہا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ انتخابات اب آنے والے ہیں 8 فروری کو، 3-4 دن بعد انتخابات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد جو ملک کو درپیش غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہو پائے گا اور کیا یہ جو کاروباری حالات ہیں ان میں بہتری آئے گی؟ بہت مشکل ہے جی، نہیں لگ رہا، بہت مشکل ہے، نہیں آئے گی کاروبار میں بہتری۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا پیٹرول کہاں پہ جا رہا ہے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ قوت خرید کسٹمر کی بہت کم ہو گئی ہے، اب مارکیٹ میں آپ خود دیکھ لیں، مارکیٹ میں کسٹمر نہیں ہے تو بازار کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے، اور جب تک یہ کوئی اچھی گورنمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی تب تک حالات پاکستان کے بہتر نہیں ہوں گے۔ اور آپ نے سابقہ ادوار بھی دیکھے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت کی جب حکومت آئی تو کاروباری حالات بہتر ہوئے؟ نواز شریف کی حکومت تھی، جو پچھلی جو حکومت اس کی گزری ہے تو اس میں کاروباری حالات بہت بہتر تھے، عمران خان کی حکومت میں بھی کاروباری حالات بہتر تھے، اب جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت گزر کے گئی ہوئی ہے تو اس میں مارکیٹ کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور کاروبار بالکل سمجھ لیں تباہ ہو چکا تھا۔ یہ جو 18 جماعتوں کی حکومت پی ڈی ایم کی گئی ہے اس میں کاروبار تباہ ہو چکے ہیں اور مارکیٹیں ختم ہو چکی ہیں، قوت خرید ختم ہے کسٹمر کی۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پہ راولپنڈی میں کاروبار کر رہے ہیں، کہ آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات کے بعد جو وہ ملک میں استحکام آ جائے گا، غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہوگا اور کاروباری حالات بہتر ہوں گے؟
کاروباری حالات تو انشاءاللہ ضرور بہتر ہوں گے، مگر یہ اس صورت میں ہے جب ایک مضبوط حکومت آئے گی. اگر مخلوق آ گئی نا تو پھر وہ وہی حساب ہوگا، نہ آر نہ پار. اچھا یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا دور حکومت تھا جس میں کاروباری حالات بہت اچھے تھے؟ وہ ضیاء الحق کا دور تھا جی، بہت اچھا تھا. وہ تو آپ بہت پیچھے چلے گئے. اس کے بعد مشرف کا دور اچھا ہے. ہاں بہترین ہمارے جس میں کاروبار نے ترقی کی ہے. جمہوریت میں نواز شریف کا دور جو بہت اچھا تھا. جی بھائی بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات کے بعد جو ملک میں استحکام آ جائے گا اور جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہوگا؟ سر امید تو ویسے اچھی کی رکھنی چاہیے، باقی جو خدا کو منظور ہے وہی ہوگا. امید تو ہے کہ انشاءاللہ کوئی بہتری آ سکتے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کاروباری حالات کیسے چل رہے ہیں؟ کاروباری حالات بہت ڈاؤن چل رہے ہیں، بہت سلو ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں ان کے. اس کی وجہ ایک الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں سارے کہ الیکشن ہوں گے تو کوئی حکومت نہیں آئے گی تو کوئی نئی پالیسی بنے گی تو اس سے بعد جو ہے کوئی تھوڑے سے حالات سیٹ ہوں. جی یہ بتائیے گا آپ نے سابقہ ادوار بھی دیکھے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت کی حکومت میں جو کاروباری حالات بہت اچھے تھے؟ یہ تو ملکی حالات کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے حالات ہو ویسے پھر اس حساب سے کاروباری ہو، کیونکہ عالمی بین الاقوامی بھی دیکھا جاتا ہے حالات کہ بین الاقوامی حالات کیسے ہیں. اس میں بین الاقوامی حالات کیسے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، پوری ورلڈ میں ہی مہنگائی ہے، خالی پاکستان میں نہیں لیکن اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو پڑتے ہیں نا. عام انتخابات کے بعد جو استحکام آ جائے گا اور کاروباری طبقے کو فائدہ ہوگا؟ انشاءاللہ جی پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے. اب بڑا کمپٹیشن ہے الیکشن کے دوران، کوئی ایک اچھی جماعت جو بھی آتی ہے اکثریت سے آئے تاکہ جو بھی مسائل ہیں اس کا حل میں اس کو کچھ زیادہ پریشانی نہ ہو. انشاءاللہ پر امید ہے. باقی جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں جو مزدور طبقہ ہے وہ بہت پریشان ہے. مطلب سیلری اگر کسی کی 30-40 ہے تو اس کے لیے مینیج کرنا بہت مشکل ہے. اسی طرح اگر حساب لگا لیں تو اگر اس کا کوئی بچہ اسکول جاتا ہے تو اگر یونیفارم نہیں ہوتا، یونیفارم ہوتا ہے تو بوٹ نہیں ہوتا، بوٹ ہوتا تو کیپ نہیں ہے، بڑے مسائل درپیش ہیں. اسی طرح یہی ہے کہ ابھی جو کنڈیشن ہے جیسے کہ گیس مہنگا ہو رہا ہے، الیکٹریسٹی کے بل بہت مہنگے ہو گئے ہیں، اس کے اوپر ٹیکسز لگ گئے ہیں، یہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے جی جو مزدور طبقہ ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس دور حکومت، کون سے دور حکومت میں کاروباروں کے لیے حالات جو بہت اچھے تھے؟ کاروبار کے لحاظ سے سر ابھی جو لاسٹ 2018 سے پہلے تھا تھوڑا سا موازنہ کرتا رہتا ہے ہر بندہ، اس کے اپنے سیلری پیکج ہو یا کوئی بزنس مین ہو. تو اسی طرح ہم نے جو آئیڈیا لگایا 2018 سے قدر حالت بہتر تھا اور 18 کے بعد تقریباً مہنگائی کی شرح بڑھی ہے. جی بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات کے بعد ملک میں استحکام آ جائے گا اور کاروباری حالات آپ کے بہتر ہو جائیں گے؟ اصل میں بات ساری اس طرح ہے کہ کاروبار ابھی بھی جو حالات دیکھ لیں الیکشن کی وجہ سے کاروبار کے حالات یہ ہیں کہ مغرب کے بعد ہمارا بالکل 2-3 گھنٹے یقین کرو کوئی کسٹمر آ جائے، مگر اس ٹائم حالات یہ ہوئے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن ہو بھی جائیں تو آنے والی جو حکومت ہے اس کے بعد پھر جو دوسری حکومت ہے مخالف پارٹی، یعنی کہ وہ اپنی سیاست اپنی عدالتوں میں پھر وہی ہر چیز کیٹیگری، یعنی کہ غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے گا. کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے بارے میں کچھ سوچنا ہے نا تو اب یہ دیکھیں ووٹ لینا ہے، اب انہوں نے اب ہمارے پاس آ رہے ہیں چل کے آ رہے یہ وہ، مگر اس کے بعد آپ کو یہ نظر نہیں آئیں گے. یہ صرف اپنے آتے ہیں اپنا کاروبار بنانے کے لیے آتے ہیں. ہمارا کاروبار دیکھ لیں کیا حالات ہیں، مہنگائی دیکھ لیں کس حساب سے اوپر جا رہی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر انتخابات ہو گئے تو اس کے بعد پھر بہتری آ جائے گی؟ اگر ہاں پی ٹی آئی کا ہوا تو الحمدللہ سپورٹ کریں گے ہم اس کو، کیونکہ وہ بہتری لائے گا. کیونکہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ آزمائے کو آزمانا بہت بڑا بے وقوف ہوتا ہے. تو بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سابقہ ادوار میں کون سا دور حکومت تھا جس میں جو کاروباری حالات بہت اچھے تھے؟ ہاں نواز شریف کا پہلا تھا دور جو میرے خیال سے 97-98 کی بات ہے، جب میں تقریباً اپنی ہوش کی اس ٹائم کاروبار کے حالات یہ اچھا سوچتے تھے، کاروبار کے لحاظ سے یہ اچھا پریفر کرتے ہیں، یعنی کہ ریلیف دیتے ہیں. مگر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں زرداری کو دیکھ لیں، کسی بندے نے کوئی اتنا یعنی کہ خاص کوئی پریفر نہیں کیا کاروبار. نواز شریف تھا جس نے تھوڑا یہ حکومت نے کاروبار کے حساب سے اچھا انہوں نے دی ریلیف. السلام علیکم. جی بھائی یہ بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات کے بعد جو ہے ملک میں استحکام آ جائے گا اور کاروباری طبقے کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا اس سے؟ اگر تو دیکھا جائے نا، جیسا کہ پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں جیسا کہا ہے، جیسے وعدے کیے تھے اس طرح کا انہوں نے ہمیں ڈیلیور نہیں کیا. تو اگر تو یہ اس گورنمنٹ کا یہ ہوگا، اگر تو جیسا یہ پچھلے چلتے آ رہے تھے اگر تو یہ ایسے چلتے آئے، ڈالرز کو کنٹرول کیا تو ہمارا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے ہمیں. کیونکہ 18 سے پہلے بھی ہمیں فائدہ تھا،
18 کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا انہوں نے. اگر کوئی مخلوط حکومت بنتی ہے, کوئی مطلب ایک پارٹی کو حکومت نہیں ملتی, مخلوط حکومت بنتی ہے, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام آئے گا؟ پھر تو بہت دیکھیں نا مشکل ہے. ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے, وہ اس طرح اس کو کرے گا. جیسا کہ ہر 4 بندے ہو جائیں گے, چاروں کا اگلا الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہوگا, تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سابقہ ادوار میں کون سی حکومت تھی یا کون سا دور تھا جس میں کاروباری حالات بہت اچھے تھے؟ دیکھیں ایسے تو ہمیں تو اتنا آئیڈیا نہیں ہے. ہماری تو فرسٹ ہی تھا عمران خان کا دور, وہ تو ہمارا بہت ہی جو ہے نا بیٹھ گیا, اس کا اتنا خاص سمے. ابھی تو اب آگے دیکھیں, ابھی ہم نے اسٹارٹ کی ہے, تو 18 کے بعد جو ہے اب آگے دیکھتے جائیں گے, جیسے ایسے ہوگا تو مشکل ہے, اگر جو حالات ابھی کر دیں گے. السلام علیکم. جی بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ ادھر راولپنڈی شہر میں کاروبار کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات کے بعد ملک میں جو اسٹیبلٹی آ جائے گی, استحکام آ جائے گا اور جو کاروباری حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے؟ نہیں. السلام علیکم. بھائی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے بعد جو پاکستان میں پاکستان میں استحکام آئے گا اور جو معیشت کا پہیہ چلنے لگے گا, یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ 8 فروری کے بعد تقریباً جو آپ کہہ رہے ہیں نا الیکشن کے بعد استحکام مشکل ہے اس ٹائم, کیونکہ جو اس ٹائم کرنٹ پوزیشن چل رہی نا, اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کافی مختلف پارٹیوں کے کوئی پارٹی سیاسی بندوں کو پکڑی جا رہا ہے, کچھ عجیب سا ماحول بنا ہوا. 8 فروری کے بعد بھی لوگ اس چیز کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. معیشت کا پہیہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح چلے, معیشت کا پہیہ اس طرح نہیں چل سکے گا. آپ بتائیے گا کہ اس ٹائم آپ کاروبار کر رہے ہیں راولپنڈی شہر میں, آپ یہ بتائیے گا کہ اس ٹائم کیا سچویشن ہے کاروبار کی؟ کاروباری پوزیشن بہت مشکل ہے اس ٹائم, ٹف حالات میں جا رہی ہے. تقریباً یہ 2-3 سال میں اتنی پوزیشن ڈاؤن ہو گئی ہے کہ کاروبار نام کا پاکستان میں راولپنڈی شہر میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے اس میں. اچھا یہ بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں یہ بھی بتائیں, اور یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے جو ادوار دیکھے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حکومت میں جو ہے وہ کاروباری افراد کو جو بہترین جو ہے وہ کاروباریوں کے لیے وہ حکومت بہترین رہی ہے, کون سا لیڈر آپ کو بہتر لگا؟ کاروباروں کے لیے جو آج سے تقریباً پیچھے چلے جائیں, اس ٹائم تو تقریباً نواز شریف کا دور تھا, زرداری صاحب کا بھی دور ہے, یعنی کہ کاروبار تو چلتا رہا ہے. لیکن اس ٹائم جو مدیزہ کرنٹ پوزیشن چاہ رہی ہے, اس ٹائم میں کاروبار کرنا مشکل ہے. حکومتیں آتی رہی ہیں, چلتا رہا, کاروبار بھی چلتا رہا, لیکن اس ٹائم کرنٹ پہ مشکل ہے کاروبار. مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ڈسٹرب ہیں. ڈالر آپ کا اسٹیبل نہیں ہو رہا, کبھی نیچے آ جاتے, کبھی بہت اوپر چل جاتا ہے. پیٹرول کی پرائسز کنٹرول نہیں ہے. پہلے کی پیٹرول کی پرائسز کم ہوتی تھی, لوگ سروائیو کر لیتے تھے. آج کل کے پیٹرول کی پرائسز اتنی اپ ہے جس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کاروباری طبقہ کس جماعت کو اس ٹائم پسند کر رہا ہے یا وہ چاہ رہا ہے کہ ان کی حکومت آ جائے تو شاید ان کے حالات زیادہ اچھے ہو جائیں؟ کاروباری طبقہ یہی چاہ رہے کہ کوئی بھی حکومت آئے, لیکن ایک حکومت آئے جو ملک کو لے کے چلے, جو ایک ملک کو لے کے چلے, یعنی کہ ایک پیج پہ ہو کر چلیں. کاروباری یعنی کہ حکومت بنے گی اس وقت کاروبار چلے گا, یعنی کہ کہنے کا مطلب ایک حکومت ہوئے گی تب کاروبار چلے گا. اگر ان کی مخلوط حکومتیں بن گئی یعنی مکس ہو گیا تو پھر بھی ٹف ہو جائے گا, پھر بھی مشکل حالات ہوں گے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے, آپ راولپنڈی شہر میں کاروبار کر رہے ہیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات کے بعد ملک میں استحکام آئے گا اور کاروبار کے حالات کچھ بہتر ہوں گے؟ جی وعلیکم السلام. میرے بھائی سب سے بڑی بات ہے اس وقت جتنے بھی یہاں پہ کاروباری لوگ ہیں, آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, بالکل اس وقت خاموشی کا ماحول ہے. لوگ پیسہ انویسٹ نہیں کر رہے, اور ہر کاروباری چاہیے, غیر یقینی کی صورتحال, بالکل غیر یقینی کی صورتحال ہے. لوگ پیسہ ہی نہیں لگا رہے, کسٹمر نہیں ہے, شاپس خالی ہیں, مارکیٹس بالکل سناٹے. لوگ بے یقینی کا شکار ہے کہ آگے کون آئے گا, کل کو کس نے حکومت کرنی ہے, کیا ہوگا. تو ہم تو چاہتے ہیں اللہ کرے یہ 8 تاریخ کو فیصلہ ہو جائے, تاکہ جو کاروباری لوگ ہیں, پورے پنڈی کی عوام اور سراؤنڈنگ جتنے بھی ایریے ہیں جہاں سے لوگ کسٹمر یہاں پہ آتے ہیں, وہ بالکل ڈسٹرب ہوئے ہوئے. تو انشاءاللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اب ہو جانے چاہیے تاکہ مسئلہ حل ہو. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سابقہ ادوار میں کون سی حکومت تھی, کس دور میں کاروباری حالات بہت اچھے تھے, کاروباری طبقے کو بہت فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں ویسے تو مختلف حالات ہیں, ٹھیک ہے, پیچھے عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے, ابھی جو پیچھے PDM کی حکومت تھی انہوں نے تو بہت ڈسٹرب کی ہے. تو ہم تو سچی بات ہے بلوں کے پیچھے ہی ڈسٹرب ہو گئے ہیں, جو بل چل آئے ہیں. لیکن اب امید ہے کہ اب حالات بہتر ہوں گے. اگر یہاں پہ سب سے بڑی آپ کی جو آپ دوسری دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیں, چائنا ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, انڈیا ہو گیا, کاروبار, معیشت ہے تو کام چل رہا ہے, معیشت نہیں ہے تو یہ بھائی بھی خالی ہو جائیں گے, ہم بھی چلے جائیں گے گھر کو. تو یہ اب آپ بھی آئے ہوئے میڈیا کی طرف سے, ہم سے تو یہ اپیل ہے کہ مہربانی کریں اس ملک میں استحکام آنے دیں, تاکہ جو دنیا آج چاند پہ پہنچ گئی, ہم تو ابھی نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ پانی ہے. السلام علیکم.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں استحکام آ پائے گا اور جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہوگا؟ وعلیکم السلام جی، امید تو ہے انشاءاللہ کہ الیکشن ہوں گے، کچھ چینجنگ آئے گی، کیونکہ ابھی جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں، دیکھ لیں دکان آپ کی ہماری خالی پڑی ہوئی ہے، کام کے حالات بالکل ڈاؤن ہے. امید ہے اچھے کی امید ہے اور امید اچھے کی رکھنی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے سابقہ ادوار بھی دیکھے ہوں گے، جو کافی حکمران ہیں، کافی جماعتیں ہیں، آپ کاروباری طبقہ جو ہے وہ کس جماعت کو پسند کرتا ہے کہ ان کے دور میں جو کاروباری حالات بہتر ہوئے ہیں؟ کیا سمجھیں؟ زیادہ حالات تو نواز شریف کے دور میں بہتر ہوئے ہیں، کاروباری حالات اسی دور میں بہتر تھے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد، عوام انتخابات کے بعد ملک میں جو ہے وہ استحکام آئے گا اور غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور کاروباری حالات بہتر ہوں گے؟ جی بس ابھی تو کاروبار نہیں ہے، بالکل زیرو پہ ہے نا، اور جب اچھا ہوگا ہم بھی خوش ہوگا نا انشاءاللہ. اللہ کرے کاروبار ٹھیک ہو جائے گا. آج کل تو کاروبار بالکل نہیں ہے. نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کے بعد جو بہتری آئے گی؟ انشاءاللہ آئے گا، ضرور آئے گا، کیوں نہیں آئے گا. ملک کا حالات برابر ہو جائے گا، کاروبار صحیح ہو جائے گا، لوگوں کو تھوڑا تسلی مل جاتا ہے نا، ملک اچھا ہو گیا، انشاءاللہ کاروبار صحیح ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے سابقہ ادوار بھی دیکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جماعت نے جو ہے وہ ملک میں کاروباری افراد کو جو ہے بہتر فائدہ پہنچایا؟ عمران ہوتا ہے سب سے اچھا، عمران ہوتا ہے، کیونکہ کاروباری حالات عمران کے ساتھ اچھا تھا. ہاں لوگ خوش تھا، لوگ ان سے بہت خوش تھا، کاروبار بھی اچھا تھا نا، بالکل اس ٹائم پہ کاروبار بہت اچھا تھا. جی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں کاروباری طبقہ جو ہے وہ بڑا خوشحال تھا، ٹھیک تھا؟ جی جی بالکل. سر بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ یہاں پہ راولپنڈی میں شہر میں کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد ملک میں استحکام آئے گا، غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہوگا؟ کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال میں سب سے زیادہ جو برے اثرات پڑتے ہیں اس کے وہ کاروباری طبقے پہ پڑتے ہیں، تو کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک چینل والے آئے تھے، ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ایک مستحکم جماعت کوئی بھی جیت جاتی ہے تو انشاءاللہ پاکستان میں استحکام آ سکتا ہے. تو اگر وہ مخلوط حکومتیں چھوٹی موٹی بنا کے ہوں گے تو اس میں پھر نہیں ہوگا، وہ کھینچا نہیں سارے 5 سالوں میں چلتی رہے گی. آپ اس وقت بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے، کہ کیا حالات ہیں کاروبار کے؟ بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. بس چیخیں تو نکل چکی ہیں، اب جان نکلنے کا ٹائم ہے. ہاں جی بس. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے سابقہ ادوار بھی دیکھے ہیں، آپ کافی عرصے سے کاروبار کر رہے ہیں، اب یہ بتائیے گا کہ کون سا دور حکومت، کس جماعت کا دور حکومت یا کون سا دور حکومت جو گزرا اس میں کاروباری طبقے کو میں حالات بہت اچھے تھے؟ 2008 سے 13 تک بہت اچھے حالات ہیں. ہاں جی 2008 سے اوورآل آپ بتا رہے ہیں آپ اپنی ذاتی کاروبار اتنے عرصے میں جو گزرے ہیں نا، وہ 2008 سے 2013 تک بہت اچھے حالات تھے، کیونکہ لوگوں کی تنخواہیں بڑھی تھیں. اس سے جب تنخواہیں بڑھتی ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ لوگوں کے بھی آتے ہیں. پیپلز پارٹی کا دور بنتا ہے. وہی بتا رہا ہوں میں، اس لیے وہی بتا رہا ہوں میں، کیونکہ جب تنخواہیں 120% بڑھی ہیں لوگوں کی، آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. جب آپ کی تنخواہیں بڑھیں گی تو آپ پرچیزنگ کے لیے آئیں گے. سارے لوگ صرف کاروباری تو نہیں آتے کہ وہ صرف جو کاروبار کر رہے ہیں وہی پرچیزنگ کریں گے، آپ لوگوں نے بھی تو کرنی ہے نا. جب آپ کی تنخواہیں بڑھیں گی تو آپ کو یقیناً آئیں گے. ابھی بھی جس طرح کی مہنگائی ہے وہ تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا ہمارے ساتھ. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو تو وہ حالات کو سنبھال ہو جائے گا پاکستان. ہاں جی بہت بہتر ہو جائے گی، معیشت بہتر ہو جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی. مجھے جو میرا اپنا ذاتی رائے ہے. السلام علیکم. جی ویلکم. بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انتخابات ہیں اس کے بعد ملک میں استحکام آئے گا اور جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور کاروباری حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں جی امید ہی کی جا سکتی ہے کہ کاروباری حالات بہتر ہوں گے. باقی یہ کہ ایک ظاہر انتخابات سے ایک گورنمنٹ آئے گی جو کہ اسٹیبل ہوگی، جو لانگ ٹرم کے لیے ہوگی. ابھی ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کتنا آگے تک چلے گی. یہ ہے کہ الیکشن کا نہیں پتہ تھا، اب الیکشن ڈیفائن ہو گئے، اب یہ امید ہے کہ 5 سال کے لیے گورنمنٹ رہے گی تو ظاہر ہے پھر بہتری آ جائے گی، اسٹیبلٹی آئے گی، کاروبار بھی بہتر ہوگا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے سابقہ ادوار بھی دیکھے، آپ کیا کون سی جماعت کو سمجھتے ہیں کہ وہ کاروباری طبقے کے لیے وہ اچھی ہے، دیکھیں اچھے فیصلے ہیں، اس کے حالات اچھے تھے کاروبار؟ اوور آل ملکی حالات جب بہتر ہوتے ہیں تو ظاہر کاروبار بھی بہتر ہوتا ہے. ملک اکٹھا چلتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز بہتر ہوئی ہے باقی چیزیں ویسے ہی ہیں تو چیزیں بہتر نہیں ہیں.
ظاہر ہے بجلی سستی ہوگی، باقی چیزیں پیٹرول وغیرہ سستے ہوں گے، چیزیں سستی ہوں گی تو چیزیں بہتر ہی ہوں گی. ملک اکٹھا ترقی کرتا ہے، اکٹھا نیچے بھی آتا ہے. تو میں تو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں، تو امید بھی یہی کرتا ہوں کہ وہی جیتے گی اور وہ آگے آئے گی. کہ دور حکومت میں کاروباری حالات کیسے تھے؟ الحمدللہ بہت اچھے تھے. مطلب کووڈ تھا لیکن اس کے باوجود بہت بہتر تھے حالات. ہم لوگوں نے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے دور سے بہت بہتری دیکھی ہے پی ٹی آئی کے گورنمنٹ میں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات کے بعد جو ہے وہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی، استحکام آ جائے گا اور کاروبار کی سچویشن جو ہے اس میں بہتری آئے گی؟ سمجھتے کیا ہے، بچپن سے لے کے آج تک یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو بھی آ رہا ہے، جس طرح بھی آ رہا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے آ رہا ہے. باقی یہ ہے، ہم تو یہی کہیں گے بھائی کہ جو آئے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلانا آئے یا فلانا آئے. میں نام کسی کا نہیں لوں گا، کسی پارٹی کا نام نہیں لوں گا. میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے نا، اللہ پاک کوئی ایسا حکمران یا ایسا لیڈر بھیجے جو آ کے اس ملک کو سنوارے. ٹھیک ہے، اس کے ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے آنے والے جو بچے ہیں، ان کا مستقبل بنے. السلام علیکم. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ عام انتخابات کے بعد جو ہے وہ ملک میں استحکام آ جائے گا اور کاروباری طبقے کو جو ہے ان کے حالات کچھ بہتر ہوں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی سوال تو بڑا پیارا کیا آپ نے. جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور جو بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اس جو 6 مہینے میں افیکٹ ہوا ہے وہ بزنس کمیونٹی افیکٹ ہوئی ہے، کیونکہ جو ورکنگ کلاس ہے اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں آئے اور شاپنگ کرے. ہر بندہ پریشان ہے، اور پولیٹیشین تو جتنے پیسے وہ اپنے ایڈورٹائزمنٹ میں خرچ کر رہے ہیں شاید وہ کسی اور چیزوں پہ لگاتے، کیونکہ وہی چہرے وہی ہیں، صرف آ رہے ہیں وہ نام بدل کے آ رہے ہیں. یا یہ کہہ لیں کہ نون لیگ ہے یا پیپل پارٹی ہے یا سبھی ہیں، انہوں نے تو اپنے مقصد حاصل کر رہے ہیں. عوام کا کون سوچ رہا ہے؟ وہ تو چلے آپ الیکشن پہ بات کر رہے ہیں. میں سمجھ الیکشن کے بعد غیر یقینی کی صورتحال کا خاتمہ ہو جائے گا، استحکام آئے گا. سر میری بات سنیں نا، کوئی بھی پارٹی میجورٹی تو لے نہیں سکتی. ان کو آپس میں بیٹھ کر کے باتیں کرنی ہوگی. عوام کو دیکھیں، اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ہم اچھے جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں اکنامسٹ نہیں بٹھائیں گے نا، جو کہ پاکستان میں رہنا ہو، جن کا مرنا جینا پاکستان میں ہو اور پاکستان کے عوام کے لیے سوچیں. جنہوں نے بل دینے ہیں، جنہوں نے لائنوں میں کھڑا ہونا ہے، جنہوں نے اپنے بچے اسکول بھیجنے ہیں، جنہوں نے پیاز، لہسن، ادرک، مطلب جو ضروریات زندگی خریدنی ہے، مجھے بتائیں کہ انہوں نے کوئی مینیفیسٹو ایسا دیا؟ انہوں نے تو صرف باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی ہم اتنا کر دیں گے، 1 لاکھ گھر بنا دیں گے، 2 لاکھ گھر بنے. ہمارا کنسرن اس سے نہیں ہے. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ آفٹر دا الیکشن وٹ ول ہیپن. کیا یہی گو مگو کی سچویشن ہوگی؟ کیا اسٹیبلٹی آئے گی؟ لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اسٹیبلٹی آئے گی. وہ اس لیے کہ دیکھیں کوئی بھی بندہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے. ان لوگوں کی کسی کی بھی جو ہے نا ایفیلیشن ناٹ ود دا پاکستان. یہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں کھڑے ہیں نا، ہم نے یہاں مرنا جینا بھی یہی ہے، مرنا بھی یہی ہے. لیکن ان لوگوں کو کوئی یہ نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ لوگ بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں. ایک گاڑی کا پیٹرول جو ہے نا 20,000 میں یہاں سے اسلام آباد واپس آ کر کے آنے کا ہے. ایک 20,000 میں 10 جو آج کا بچہ ہے نا جو کہ سیلز مین ہے، وہ 10 بچوں کو ہم آپ فیڈ کر سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ہوپ سو کہ تھنگز گیٹ بیٹر. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا، اب سابقہ ادوار بھی آپ نے کافی دیکھے ہوں گے، سابقہ دور حکومت بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس دور میں جو ہے وہ کاروباری طبقہ جو ہے اس کے حالات بہت بہتر تھے؟ یار بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ دیکھیں جب سے ابھی تقریباً 4-5 سال کاروباری طبقہ خوش تھا، بزنس کمیونٹی جس دور حکومت میں خوش. یار بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ابھی پچھلے دنوں میں نا بڑا پیارا اچھا ماحول تھا. یہ نہیں ہم کہہ سکتے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا دور تھا یا کیا. بات یہ تھی کہ ہمارے پچھلے 2-3 سال اگر ہم پیچھے جائیں تو میں ابھی ایک اکنامک سروے پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ دیکھیں فیصل آباد میں جتنی فیکٹریز تھی نا، ان کی مطلب انہوں نے سب سے زیادہ کاروبار کیا. تو ہم تو مطلب اعداد و شمار یا ہماری کوئی بھی رائے ہوگی نا، وہ ہم خبریں سن کر کے کہتے ہیں. لیکن یار میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ یار اگر آپ کو اس ملک سے پیار ہے، ان تمام پولیٹیشین سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر پیار ہے نا تو سب مل کر کے کم انڈر دا ون فلیگ اینڈ ڈو سم تھنگ فار دس کنٹری. ایک پیج پہ آ جائیں، ایک پیج پہ آ کر کے کچھ یار اپنے اس ملک کو دیں یار. یعنی کہ اس ملک کو جس کو نبی کے صدقے میں سب کچھ ہے،
ہیں, اور اگر اس کو دے سکتے ہیں تو پھر یار رن فار دا کنٹری. اگر اف یو کین ناٹ گیو اینی تھنگ ٹو دا پیپل آف دس کنٹری دین گو بیک اینڈ سٹ آن دا couch and enjoy your life, but let the young generation come and who can take over and can do better than you. جی سر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو, اس کے بعد جو ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی, استحکام آ جائے گا اور کاروباری حالات بھی کچھ بہتر ہوں گے؟ جی امید تو بہت ہے, انشاءاللہ ضرور آئے گا. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اگر مخلوط حکومت بنی پھر تو نہیں آئے گا, لیکن ایک مضبوط حکومت بنی تو پھر آئے گا. لیکن ہر چیز تو اللہ کے سپرد ہے, انسان کے اپنے بس میں تو نہیں. ہم تو جو محنت کر سکتے ہیں ووٹ دیں گے, اگر نصیب میں ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھی حکومت بنے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی حکومت آ رہی ہے؟ نواز شریف. اچھا یہ بتائیے گا کہ سابقہ دور میں کس کا دور حکومت تھا جس میں کاروباری حالات اچھے تھے؟ دیکھیں جی, میری زندگی کی لائف میں میں نے صرف نون لیگ کے دور اچھے دیکھے ہیں, بقایا کوئی دور اچھا گزرا نہیں کاروباری لحاظ سے. ملکی معیشت کے لحاظ سے, کاروباری لحاظ سے نون لیگ کے دور اچھے رہے, بقایا بس اسی طرح ہی ہے, وقت پورا گزرتا رہا ہے بس. السلام علیکم. جی سر, یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد ملک میں استحکام آ جائے گا, غیر یقینی کی صورتحال جو ہے اس کا خاتمہ ہوگا اور کاروباری حالات بہتر ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. جو حالات جا رہے ہیں, جو اس گورنمنٹ نے حالات پہ کیے ہوئے پیدا کیے ہوئے, اس میں تو کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. جب کہ الیکشن ہی فیئر نہیں ہوگا, رپڑا رہے گا, اس کے بعد پھر ہنگامے ہوں گے, لڑائی جھگڑے ہوں گے, کیا ہوگا اس سے؟ ہم لوگوں کو تو ایسے ہی بڑا غرق ہوا ہے اور ہو رہے گا بڑا غرق. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ شفاف انتخابات نہیں ہونے بالکل نہیں ہوں گے, بالکل نہیں ہو سکتے. ایسے ہو سکتا کہ 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی کو نکال دیں گھر سے باہر اور 3 بھائی گھر میں رہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 بھائی رہیں گے نا, لڑائی ہو جھگڑا کچھ بھی ہو, لیکن 4 بھائی گھر میں رہیں گے تو سکون ہوگا. جب ایک بھائی کو باہر نکالیں گے وہ کوئی نہ کوئی تو کرے گا, پنگا کرے گا نا, اپنا حصہ مانگے گا, لڑائی جھگڑا کرے گا, کچھ نہ کچھ اس کا حق بھی بنتا ہے نا کرنے کا. جب آپ 4 بھائی کو بٹھا کے بات کریں گے پھر اس کا حل ہے, پھر گھر میں سکون ہوگا. اس طرح ہمارے ملک کا حال ہے کہ ملک کے حالات بھی جب ٹھیک ہوں گے جب ہم اس کو سیدھا لے کے چلیں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کافی سابقہ ادوار بھی دیکھے, آپ پرانے تاجر ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگا کہ کس دور حکومت میں کاروباری حالات بہت اچھے تھے؟ مشرف کے دور میں, مشرف کے دور میں حالات بڑے اچھے تھے, بہترین حالات تھے مشرف کے دور میں. عمران کے دور میں بھی حالات ٹھیک تھے, لیکن اس میں یہ تھا کہ کوئی بیماریاں آ گئیں, کوئی کرونا آ گیا, پرابلم بن گئی, لیکن عمران کے دور میں بھی حالات اچھے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب چونکہ خود کاروباری ہیں, مطلب ان کا پیشہ تجارت ہے, تاجر ہیں, تو وہ ان کے دور میں حالات کاروباریوں کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. صاحب تو چور ہیں ایک نمبر کے, میاں صاحب تو چور ہیں. جو بندہ اپنے ملک کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جائے اس نے کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ ملک کے لیے وہ بہتر ہے جو اس ملک کے لیے اس میں پیسہ رکھے. اب ہم اپنا پیسہ اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں تو اپنے ملازموں کو دیں, لوگوں کا پیسہ کھا جائیں, تو ہم لوگ کیا ہوں گے اس میں؟ ایسے نہیں ہو سکتا نا. ہم پیسے لوگوں کو دے کے جائیں, اپنے پیسے اپنے دکان پہ لگائیں, پھر ہے اس کا فائدہ. بھائی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے بعد جو استحکام آ پائے گا اور استحکام آئے گا اور آپ کے جو کاروباری حالات ہیں ان میں بہتری ہوگی؟ دیکھیں جی, ہر سال یعنی کہ الیکشن کے بعد امید ہوتی ہے, ہوتے بھی ہیں, لیکن اب یہ تو اکانومی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ عوام میں کتنی قوت خرید رہ گئی ہے یا کتنا اس میں رس رہ گیا. یہ تو ہم لوگ ابھی صرف انالیسس نکال سکتے ہیں, لیکن یہ انتخابات کے بعد پتہ لگے گا. امید ہے اللہ کے ہاں کہ کچھ بہتری آئے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ملک کو اس وقت کافی عرصے سے جو ہے وہ غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا ہے, تو غیر یقینی کی جو صورتحال ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹ کرتی ہے وہ کاروباری طبقے کو کرتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غیر یقینی ختم ہو جائے گی؟ نہیں سر, وہ ایسے نہیں ختم ہو. جب تک ملک میں کوئی مضبوط نظام نہیں نہ آئے گا, مکس اچار والا انتظام نہیں, جب تک مستحکم انتظام نہیں آئے گا تب تک اکانومی نہیں بہتر ہو سکتی. کہنا کہ مخلوط حکومت نہ ہو, ایک مضبوط حکومت ہو, کسی کی بھی ہو, کسی بھی پارٹی کی ہو, ایک حکومت ہو, صدر کسی اور کا, وزیر اعظم کسی اور کا, وزیر اعلیٰ کسی اور کا. مکس اچار والا کام جو ہے نا وہ ڈبوتا ہے ہمیشہ پاکستان کو, کوئی بھی ملک ہو. جمہوریت کی تباہی ہے یہ. اچھا, آپ نے سابقہ ادوار بھی دیکھے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت یا کون سی حکومت تھی جس میں کاروباری حالات بہت اچھے تھے؟ سر ایک تو پرویز مشرف صاحب کی جو حکومت تھی اس میں بہت بہتری تھی, ہر لحاظ سے, کاروباری لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے, ہر چیز بہت بہتر تھی. اور اس کے بعد معاشی بدحالی کا شکار رہا ہے پاکستان. اسٹل 2013, 2008 اور 2018, 19, 20 کے بعد کچھ بہتری آنی شروع ہوئی پاکستان میں عمران خان کے بعد, لیکن بات وہی ہے کہ خلائی مخلوق پڑ گئی پھر اس کو. تو کاروباری طبقہ کس جماعت سے خوش ہے ویسے؟ کاروباری طبقہ دیکھیں جی, اس کی کوئی اپنی پارٹی نہیں ہے, وہ کسی پارٹی کے ساتھ خوش نہیں ہے, وہ اپنی معاشی بہتری کے ساتھ خوش ہے. کوئی بھی پارٹی ہو,
हमें तो देखिए अपनी इकॉनमी के साथ गर्ज है ना, अपने पेट के साथ गर्ज है। इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी वॉट एवर, जरदारी है, कोई भी पार्टी आती है, हमें उसने खाना नहीं डाल के देना। हमने कमाना खुद ही है, खाना खुद ही है। सिर्फ ये कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है, सस्ताई हो जाती है, गरीब तबका जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता है। क्योंकि फ़िलहाल जो माशी सूरत हाल है, गरीब मज़ीद गरीब हो रहा है, अमीर अमीर तरीन हो रहा है, पिस रहा है तो सफ़ेद पोश तबका। बकाया अल्लाह पाक आसानी करे हम सब के लिए इंशाल्लाह। सर, क्या आप समझते हैं कि आम इंतखाबात 2024 के बाद, अब ये जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके बाद जो है वो मुल्क में एक इस्तेहकाम आ जाएगा, एक जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाएगी और कारोबारी हालात बेहतर होंगे? क्या कहें? मेरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुजारिश ये है कि हालात बेहतर उस वक्त होते हैं कि जब हम खुद बेहतर हों। हमारे अंदर अगर किसी चीज़ की कमज़ोरी होगी तो जो हम किसी को भी चुनेंगे तो हम अपनी कमज़ोरी सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हालात ठीक नहीं हो सकते। कोई भी हुकूमत आ जाए, बेनज़ीर आ जाए, मतलब नवाज शरीफ आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, तहरीक इंसाफ आ जाए, कोई भी आ जाए, हम जितने भी लीडर्स खड़े होते हैं हम उनको चुनते तो हैं, लेकिन हम उनसे तवक्का रखते हैं कि हम हमारे लिए बेहतरी करेंगे। लेकिन जब तक हम खुद बेहतर नहीं होंगे तब तक हालात बेहतर नहीं होंगे। हमें पहले खुद अपने आप को ठीक करना है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल होती है, इससे जो है वो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इफेक्ट, जो बुरे असरात पड़ते हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी को इसको ज़्यादा इफेक्ट होती है इस गैर यकीनी की सूरत हाल से। तो क्या कहेंगे अब, अगर आप समझते हैं कि अब इलेक्शंस के बाद ये सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी? गैर यकीनी सूरत हाल इसलिए सामने नज़र आ रही है कि किसी वक्त भी हमारे मुल्क के हालात तब्दील हो जाते हैं। इस वजह से कोई भी मेरे समेत भी फ़ौरन किसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसी वक्त भी कोई काया पलट चलती है। तो आपको लगता है कि इलेक्शन के बाद ये माहौल ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, उम्मीद तो बहुत है। अल्लाह करे हमारे ऊपर ऐसे लीडर आ जाएं जो हमारे मुल्क के लिए, आवाम के लिए और इस्लाम और दीन के लिए कारआमद साबित हो। ये बताइए कि साबका अदवार जो गुजरे हैं, आपने देखे हैं वो भी, तो आपको क्या लगता है कि किस के दौरे हुकूमत में या किस जमात के दौरे हुकूमत में जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ या हालात अच्छे थे, कारोबारी हालात ठीक थे? जहाँ तक हालात की बात है मेरे मोहतरम, तो जितनी भी पार्टीज़ आई हैं सन 1947 से लेके आज तक, सिर्फ फ़र्क इतना रहा है, एक चोर था, एक डाकू था और एक बड़ा चोर था, बस इतना फ़र्क है। हर बंदा जो है ना अपनी एफर्ट्स लगाता है, काम करता है, लेकिन कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, कोशिश सब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि आपको लगता है कि इंतखाबात के बाद, आम इंतखाबात के बाद मुल्क में जो है इस्तेहकाम आएगा और कारोबार के हालात कुछ बेहतर होंगे? इंशाल्लाह अगर इमरान खान आया तो इस्तेहकाम आएगा इंशाल्लाह। जी, इमरान खान तो आपको पता नाहल भी हो गया और वो अगर धांधली हुई तो फिर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। जी, मतलब आप समझते हैं कि इमरान आएगा तो धांधली नहीं हुई और अगर इमरान नहीं आता तो धांधली है? हाँ जी, बिल्कुल धांधली है, बिल्कुल। वो तो अभी नज़र आ रहा है ना कि धांधली है। पहले से रिजल्ट किस तरह से, किस बुनियाद पे आप ये रिजल्ट दे रहे हैं? किसी को जलसा नहीं करने दे रहे हैं, ना कॉर्निंग मीटिंग करने दे रहे हैं, ना झंडा उठाने दे रहे हैं, उसकी वजह से। जी, तो आप समझ रहे हैं कि हालात बेहतर नहीं होंगे इलेक्शन के बाद? इमरान ना आया तो हालात बेहतर नहीं होने लगे, इन चोरों से हालात नहीं बेहतर होते। जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि किस दौरे हुकूमत में कारोबारी हालात बेहतर थे, अच्छे थे? कारोबारी हालात इमरान खान के दौर में अच्छे थे, तो कोरोना भी था, सब कुछ था, लेकिन माशाल्लाह कारोबार अच्छे थे हमारे। जी भाई, बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे रावलपिंडी में कारोबार कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो इलेक्शंस 2024 होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात, उसके बाद जो है वो मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा और कारोबारी जो मामलात हैं आपके, वो भी उसमें बेहतरी आएगी? सर जी, कोई बेहतरी नहीं आ सकती जब तक हमारे हुक्मरान जो है ईमानदार नहीं आ सकते, तब तक कोई बेहतरी नहीं आने के चांस नहीं। अभी तक नहीं आई, इसके बाद भी नहीं आएगी। कोई ईमानदार आ जाता है तो हमें यकीन है कि बेहतरी आ जाए, वैसे नहीं। वैसे आपको कौन लगता है ईमानदार है? सर जी, हमारी वोट जो है कुर्सी को है। इस टाइम MML मिली मुस्लिम लीग पार्टी है, हमारी वोट उनके, वो आ जाते हैं, इंशाल्लाह इस्लामी निज़ाम भी आ जाएगा, सारी चीज़ें जो है ना बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये बताइएगा कि साबका जो अदवार गुजरा है, जो दौर गुजरे हैं, उसमें किसकी हुकूमत थी जिसमें कारोबारी हालात बहुत अच्छे थे? सर जी, उसमें इमरान खान की हुकूमत बेहतर थी।
जिसने कोरोना में जो है ना बहुत अच्छी हुकूमत चलाई है। जी सर, ये बताइएगा आपको लगता है कि आम इंतखाबात के बाद जो है वो इस्तेहकाम आ जाएगा और कारोबारी हालात बेहतर होंगे? नहीं होंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हम लोग अपने हक़ के लिए कभी खड़े ही नहीं हुए। ताजर तबका हो, अवाम हो, कोई भी बंदा हो, जैसे अब पेट्रोल अभी पिछले दिनों महंगा हुआ है, कोई बंदा भी बाहर नहीं आया कि यार पेट्रोल महंगा हो गया है, तो या उल्टा बाहर इसलिए आते हैं यार टैंकियाँ फुल करा लें 12 बजे से पहले। ठीक हो गई। दूसरी बात ये है कि हम जब से ये इनका दौर शुरू हुआ दूसरों का, उसके बाद से तो कारोबार करना इतना मुश्किल हो गया ना कि आपकी सोच नहीं है। ये तो कुर्सियों में बैठ के हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि शायद जो है ना ताजर तबका बहुत पैसा कमा रहा है। ये असल में बैठते ही उन ताजरों के पास हैं जो कमा रहे हैं इस वक्त, जिनके कमाई का टाइम है, जो कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं। हमारे जैसे ताजिर के पास आके बैठे ना इधर, इनको समझ आ जाएगी कि एक छोटा ताजिर किस तरीके से पैसे कमाता है, किस तरीके से अपना सिस्टम चलाता है, अपना निज़ाम चलाता है। ठीक है, इन लोगों को बस अपनी पड़ी है, जो भी है वो अपने ही बारे में सोचता है। हमारे जो ये ताजिर के जो सदर शुदर बने हुए हैं ना, मैं नफ़रत करता हूँ इन लोगों से, क्योंकि ये सारे सियासी लोग हैं, मिले हुए हैं इनके साथ। बस मैं इनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके ज़रिए इनको मेरा ये पैगाम है कि हम इन लोगों से खुश नहीं हैं। अगर ये हमारे पास कभी आते हैं ना तो दिल से हम इनको नहीं मिलते। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आप क्या समझते हैं कि किस दौर हुकूमत में कारोबारी हालात बहुत अच्छे थे? ये चलेगा जी, अगर मैं उस दौर की बात करूँगा, तहरीक इंसाफ के दौर में अच्छा कारोबार था। जो ये आए ना भाई, इन्होंने तबाह कर दिया सब कुछ। बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, 150 का पेट्रोल, सब सही था, सब चीज़ें अब समझ आ रही हैं। ये उस तक वीडियो जानी चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि उसके लिए हम खुश होके नहीं बैठे। हम अभी ज़रा माहौल ऐसा बना हुआ है, बंदा उठा लिया जाता है सारा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। मरना तो एक दिन है ना, मौत बर हक है। लेकिन मकसद ये है कि ये जो इन्होंने किया है ना, ख़त्म हो गया सब, तबाही। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, ये बताइएगा आपको लगता है, आप यहाँ रावलपिंडी में कारोबार कर रहे हैं, खाने पीने का बिज़नेस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इलेक्शंस के बाद जो है वो पाकिस्तान मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा और जो गैर यकीनी की सूरत हाल का ख़ात्मा होगा? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये इलेक्शन के बाद ना इस्तेहकाम आना चाहिए और लाजिम है। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर तो देखे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है, मतलब आपको पता है जो गैर यकीनी की सूरत हाल होती है, इसके सबसे ज़्यादा बुरे असरात जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी पे पड़ते हैं। जी जी, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। आपको लगता है कि बेहतरी आएगी? इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा दौर हुकूमत जो था उसमें कारोबारी हालात बहुत अच्छे थे? मियाँ साहब का। जी सर, ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि आम इंतखाबात के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा और जो ये गैर यकीनी की सूरत हाल है इसका ख़ात्मा होगा? क्योंकि इस गैर यकीनी की जो सूरत हाल है ना, इसका सबसे ज़्यादा बुरे असरात कारोबारी हज़रात पे पड़ते हैं। तो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है इस चीज़ की कि ये जो गैर यकीनी जो सूरत हाल बन रही है ना, ये भी ठीक हो जाएगी और इंतखाबात के बाद स्टेबिलिटी भी आएगी और कारोबारी मामलात भी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो भी हुकूमत आए, जो भी आए, लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि ये इलेक्शन के बाद ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी माशी तौर पे भी और हमारे कारोबारी तौर पे भी। इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है कि ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सा दौर हुकूमत था जिसमें कारोबारी हालात बहुत अच्छे थे? कारोबारी हालात तो शायद यकीन से तो यही चीज़ नज़र आ रही है कि नवाज शरीफ दौर बहुत अच्छा गया था। हाँ जी, वो एक मज़बूत हुकूमत लेके आए थे, एक मज़बूत मैंडेट से आए थे, उन्होंने अच्छे मंसूबे लेके आए थे। बाहर से गैर मुल्की जो फंड्स थे या गैर मुल्की जितने भी उनके साथ थे, वो उसमें उन्होंने बहुत बेहतरी की थी इंशाल्लाह ताला। ये अभी भी कि उनको एक मजबूत हुकूमत मिली थी तो वो अच्छे हालात उन्होंने बेहतर हुए थे कारोबारी हवाले से। तो अब अगर उनको मजबूत हुकूमत ना मिली या कोई भी जो जमात जीती उसको मजबूत हुकूमत ना मिली, मखलूत हुकूमत बनी, तो फिर आप क्या समझते हैं, फिर क्या इस्तेहकाम आ पाएगा? नहीं, उम्मीद तो यही है कि मज़बूत मैंडेट मिलेगा उनको। क्योंकि वो उनके जो पहले के दौर हैं वो उनको देखा जाए, वो अभी भी जो अवाम जिस महंगाई से सताए हुए हैं, तो इन्होंने पहले भी हमें काफ़ी दलदल से निकाला था। जैसे लोड शेडिंग थी वो 20-20 घंटे की थी, इन्होंने आके उसमें भी बहुत
बेहतरी की थी, मुआशत भी बेहतर हो गई थी। तो अभी भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि नवाज शरीफ वगैरह जब आ जाएंगे उनको एक मजबूत मैंडेट मिल जाएगा, तो उम्मीद है फिर उसके बाद ज़्यादा इस्तेहकाम आएगा इसमें, माशी तौर पे भी और हमारे कारोबारी तौर पे भी हमें बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह ताला उसमें। जी नाज़रीन, आपने सुनी रावलपिंडी के कारोबारी तबके की राय। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।